الحمد والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس کورس میں عربی گرامر بنیادی قواعد کورس میں اس کورس میں ہم جو پڑھیں گے اس کو شروع کرنے سے قبل اس کی تھوڑی سی مختصر انداز میں اس کی فضیلت جان لیتے ہیں چونکہ عربی زبان یہ کورس ہے تو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے اور جمع بھی ہم کیوں ہوئے علم حاصل کرنے کی غرض سے اور یہ علم یہ شریعت کا علم ہے یعنی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے جو کہ شریعت کی زبان ہے اور عربی لغت کی جو تعریف ہے وہ اس لیے بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شریعت کی زبان ہے اور اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس زبان کو سیکھے اپنی کوشش پوری کرے وہ کہ عربی زبان کو وہ سیکھے اس کو سمجھے اس کی گرامر کو پڑھے اس کے ادب کو پڑھے اور کوشش یہ کرتا رہے کہ میں اس میں ماہر بن جاؤں کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ عربی میں کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ عربی میں ہیں اسلاف امت کے جو اقوال ہیں وہ عربی میں ہیں تو ان سبھی وجوہات کے تحت یا ان سبھی فضائل کے تحت عربی زبان کو سیکھنا ہر مسلمان اپنے تحت یہ کر لے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے یہ انسان یعنی کہ ہر مسلمان یہ کوشش کرے اور عربی زبان کو کوئی بھی شخص مکمل طور پر جب ہی سمجھ سکتا ہے جب بنیادی عربی گرامر پڑھے گا جو بنیادی عربی قواعد ہیں عربی کے تو ان کو جب کوئی شخص پڑھے گا اور گرامر کے تحت پڑھے گا تب ہی وہ عربی لغت میں ماہر ہو سکتا ہے اور عربی لغت کے تمام جو جز ہیں ان کو وہ سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے اور تمام طرح کا جو علم ہے لغت کا وہ حاصل کر سکتا ہے کب جب وہ گرامر کے قواعد پڑھے گا جب گرامر کے قواعد جب انسان پڑھ لے گا تو وہ اس میں انشاءاللہ ماہر ہو جائے گا اسی لیے جو اسلاف امت نے ہیں انہوں نے کیا کیا عربی زبان کے قواعد بنا دیے اجمیوں کے لیے یعنی ہم جو اجمی ہیں غیر عربی جو ہیں ان کے لیے کیا کیا علم نحو علم صرف اور ادب کی کتاب بنا دیں علم نحو اور علم صرف کے قواعد بنا دیے کہ پہلے آپ یعنی کہ علم نحو اور علم صرف کے جو قواعد ہیں ان کو پڑھیں ان کو حفظ کریں ان کی مشق کریں اس کے بعد کیا کریں آپ ادب میں قدم رکھیں اور قدم ادب میں جب رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے عربی زبان کے ماہر ہو جائیں گے تو یہ میں نے مختصر سے انداز میں آپ کو بتا دیا اب ہم اپنا کورس جو ہے شروع کرنے سے قبل کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو تعریفات ہیں کچھ اصطلاحات ہیں ان کو جان لیتے ہیں کیونکہ یہ یعنی کہ ایک نیو ہے تو اس کو جاننا اس کو سمجھنا اور اس کو حفظ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ شروعات جو ہے جو 2 دن ہوگی یا 3 دن ہوگی جو شروعات ہے اس کو آپ کو حفظ کرنا ہی پڑے گا اور اگر میری مانی جائے تو میں کہوں کہ ابتدائی قواعد صرف و نحو ان کو مکمل طور پر حفظ کر لو اگر آپ عربی زبان میں ماہر بننا چاہتے ہو تو ان کو مکمل طور پر حفظ کر لو جو ابتدائی قواعد نحو اور صرف جو دونوں کتابیں ہیں ان کو آپ حفظ کر لو تو علم نحو علم نحو کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو اسم فعل اور حرف یہ تینوں ابھی آپ چھوڑ دیں ان کو مطلب یہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں کہ یہ ہیں کیا اسم کیا ہے فعل کیا ہے حرف کیا ہے لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ان تینوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ یہ علم نحو ہمیں سکھاتا ہے
साथ में इल्म नहू में क्या सिखाता है कि आखिरी हर्फ की जो हालत है वो मुअरब और मबनी, मुअरब और मबनी, ये भी दो सबक हैं जो आपको आगे मिलेंगे, तो होने के एतबार से मालूम हो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्द, अल्हम्द पर जो ये दाल पर जो पेश है, जो ये पेश आ रहा है, तो इसकी जो हरकत है ये क्यों आया है, ये हरकत क्यों हुई है, जो पेश है ये क्यों आया है। या इसी तरह जो लिल्लाही है, तो जो जेर आई है, जो कसरा आया है, ये क्यों आया है। तो इनको इल्म नहू जब इंसान सीखता है, जब उसको समझता है इल्म नहू को, तो इसको मालूम होता है कब, जब ये यानी कि जो दम्मा है या कसरा है, ये कब मालूम होता है, जब इल्म नहू इंसान सीखता है। इसका मौजू जो है, इल्म नहू का मौजू कलिमा और कलाम है, कलिमा और कलाम है। गर्दो गायत इसकी क्या है, ये इल्म हासिल करने का मकसद ये है कि इंसान अरबी जबान पढ़ने लिखने और बोलने में हर किस्म की गलती से महफूज रहे। देखो, इसमें क्या है कि अरबी जबान पढ़ने लिखने और बोलने तीनों चीजें आ गई। यानी अगर आपको ग्रामर के कवायद याद हैं, हिफ्ज हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें आप इनके ज़रिए से अरबी ज़बान लिख भी सकते हैं, अरबी ज़बान पढ़ भी सकते हैं, उसको पढ़ते टाइम समझ भी सकते हैं, ठीक इसी तरह अरबी ज़बान बोल भी सकते हैं, और सुनते टाइम उसको आप समझ भी सकते हैं कि ये सामने वाले ने अरबी में कुछ कहा है तो क्या कहा है। तो ये आपको मुकम्मल तौर पे कब आप इसमें मलिका हासिल कर सकते हो, जब ग्रामर के कवायद आपको हिफ्ज हों, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हर किस्म की गलती से महफूज रहे, खुसूसन कुरान और हदीस के सही फहम का मलिका पैदा हो सके। यानी जैसे मैंने आपको बताया है कि अरबी ज़बान जो है ये कुरान और हदीस की ज़बान है, यानी शरीयत की ज़बान है, कुरान और हदीस इसी में है नाजिल हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को इसी में अरबी ज़बान भी नाजिल किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादरी ज़बान अरबी थी। तो इसीलिए अरबी ज़बान को सीखना, ये हत्तल इम्कान कोशिश करे हर मुसलमान कि वो ज़रूर इसको सीखे, जरूर इसको पढ़े और अपने तहत ये समझे कि ये मेरे ऊपर फर्ज है, और जबानों के मुकाबले में क्या करे, अरबी जबान को अहमियत ज्यादा दे। इसके वादे यानी कि इसको रखने वाले, वदा रखना, तो इसके राहज कौल के मुताबिक क्या है, इसके इस इल्म के जो मूजिद थे वो जलील कद्र ताबई अबू अल असवद अल दौली थे, अदौली थे। ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में थे। तो उन्होंने इस इल्म को ईजाद किया, इस इल्म के कवायद बनाए और इस इल्म को उन्होंने लिखा। तो कौन है ये, अबू अल असवद अद्दौली। इसका हुक्म क्या है, इसका सीखना, यानी इसका जो हुक्म है, इसका जो सीखना है वो क्या है, फर्द किफाया है, फर्द किफाया है। यानी कि इंसान, हर इंसान, यानी तमाम के तमाम मुसलमान, या तमाम के तमाम जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर ये फर्द ऐन नहीं है कि उनको सीखना ही है, नहीं है, बल्कि फर्द किफाया है कि कुछ अफराद अगर इसको सीख लेते हैं तो सबकी तरफ से हक अदा हो जाएगा, और अगर कोई भी नहीं सीखता है तो फिर सभी के सभी गुनहगार होंगे। तो ये इसका हुक्म है। इसीलिए मैं आपसे बार बार क्या कहा, मैंने इस पहले जो कहा कि हर शख्स अपने ऊपर फर्ज समझे, मैंने ये नहीं कहा कि इसका इल्म का हासिल करना फर्ज है, क्योंकि इसका हुक्म जो है वो फर्द किफाया है, फर्द किफाया है, फर्द ऐन नहीं है। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि इसका हुक्म आम है, बल्कि इसको खास कर दिया गया है कि कुछ अफराद भी अगर इसको सीख लेते हैं इंशाल्लाह, तो तमाम की तरफ से इसके ये कफारा हो जाएगा। इसकी इस्तलाहात हम देख लेते हैं, और ये आप लोग इनको लिखें, इनको हिफ्ज करें। याद है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से इनका रिवीजन कर लें, और याद नहीं है तो इनको आप हिफ्ज करें, इनको लिखें, सबसे पहले लिखकर हमको भेजें, और साथ में इनको क्या करें, हिफ्ज करें। क्योंकि ये जो है, जो इस्तलाहात हैं, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो हरकत, पेश, ज़बर और ज़ेर में से हर एक को हरकत, और इन तीनों को क्या कहते हैं, हरकात सलासा कहते हैं, इन तीनों को हरकात सलासा कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि आप अरबी ज़बान का बोलबाला कर रहे हैं, अरबी ज़बान जानते हैं, तो बताएं हरकात सलासा क्या हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि आपके दिमाग में एकदम आए, जेर जबर पेश को हरकात सलासा कहते हैं। अरबी में इनके नाम
मुंदरजा झेल हैं। जम्मा यानी पेश को, फतहा जबर को, और कसरा जेर को कहते हैं। और वो हर्फ जिस पर जम्मा हो उसे मदमूम कहते हैं, उसे मदमूम कहते हैं। और जिस पर फतहा उसे मफ्तूह कहते हैं। और जिस पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं। अब कोई कहे ये हर्फ मकसूर है, तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि मकसूर किसको कहते हैं, बल्कि ये सोच लें कि इसके लास्ट जो हर्फ है उस पर जेर आई है, इसीलिए इसको मकसूर कहते हैं। तनवीन, दो पेश, दो जबर और दो जेर में से हर एक को तनवीन कहते हैं। यानी दो जबर हैं उनको भी तनवीन कहेंगे, दो जेर हैं उनको भी तनवीन कहेंगे, और दो पेश हैं उनको भी तनवीन कहेंगे। और पेश को जम्मा कहते हैं, जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं। क्योंकि हम अरबी जबान पढ़ रहे हैं तो अरबी में यही कहते हैं, तो इनको हिफ्ज करना जरूरी है। जेर, जबर, पेश ये ना कह के जम्मा फतहा कसरा ये कहें, ज्यादा मुनासिब है। सुकून, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं। इनकी अलामत ये है, यानी अगर ये अलामत आ रही है तो इसको क्या कहेंगे? हम सुकून कहेंगे। इसको हम सुकून कहेंगे। ये जो लास्ट वाले में कोई ये ना समझ लिए पेश है, ये पेश नहीं है, ये अलामत हैं। किसकी? ये सुकून की अलामत हैं। तो वो हर्फ जिस पर हरकत ना हो उसे क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? साकिन कहेंगे। और सुकून किसको कहते हैं? जिस पर कोई हरकत ना हो, सुकून उसको कहते हैं। और जिस हरफ पर कोई हरकत ना होगी उसको साकिन भी हम कहेंगे। तशदीद, एक हरफ को दो बार, एक बार सुकून और एक बार हरकत के साथ पढ़ने को तशदीद कहते हैं। और ऐसे हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, ऐसे हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। जैसे मोहम्मदुन में दूसरा मीम, मोहम्म मोहम्मदुन, तो ये मीम के क्या हैं? ये दो मीम हैं जिनको मिला दिया गया है। तो इनको हम क्या करेंगे? इनको इस लफ्ज को मुशद्दद कहेंगे, और ये तशदीद है। ठीक है। तो ये आप जो तारीफात थी आपने वो समझी। आप इनको क्या करें? दोबारा से इनका रिवीजन करें, इनको पढ़ें। और एक चीज यहाँ पर, क्योंकि आगे जो इसकी तमरीन आई है तो वो तमरीन में एक जो कहा गया है, तो ये देखो, हरकत, पेश, जबर और जेर। ठीक है। अब पेश को दम्मा कहते हैं, यानी कि दम्मा को पेश कहते हैं। फतहा जबर को कहते हैं। और कसरा जेर को कहते हैं। तनवीन, दो पेश, दो जबर, दो जेर। सुकून, जिस पर कोई हरकत ना हो। तशदीद, जो मुशद्दद हो, जो मुशद्दद हो, यानी कि एक बार सुकून और एक बार हरकत के साथ पढ़ने को तशदीद, और ऐसे हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। ये जो तारीफात हैं, जो इस्तिलाहात हैं, इनको आपने ये जो तमरीन है इसमें करना है। इसमें आपको ये करना है। क्या लिखा है? मुंदरजा झेल कुरानी कलिमात को पढ़ें और दम्मा, फतहा, कसरा, तनवीन, सुकून और तशदीद की पहचान करें। और तशदीद की पहचान करें। तो आपको यही करना है। तो एक एक करके आप बताएं, कि मैं नाम नहीं लूंगा, खुद से जो बताना चाहते हैं इंशाल्लाह वो बता सकते हैं। तो पढ़ें और बताएं आगे। माइक खोल सकते हैं, पढ़ें और बताएं। जी बिस्मिल्लाह करिए। हाँ, जो ये फातिमा खानम है, जी बिस्मिल्लाह करें, पढ़ें। सर क्या बताना है? इसमें देखो ये क्या लिखा है? मुंदरजा झेल नीचे दिए गए कुरानी कलिमात को पढ़ें और जम्मा, फतहा, कसरा, तनवीन, सुकून और तशदीद की पहचान करें। यानी कि ये जो पेश है, ये रब्बू है, जो रब्बू, यानी कि जो रब पर पेश है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये क्या है? ये फतहा है, कसरा है, जम्मा है, सुकून है, तनवीन है, तशदीद है, क्या है ये? सर तशदीद विद दम्मा है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, बहुत खूबसूरत। ऐसे ही आगे बताते रहें। अल आलमीन फतहा नसब है। लैलतुल कद्र हम्म। लैलतु दम्मा अल कद्री हम्म। कसरा अल खालिकु दम्मा
सिनतुन, तनवीन, माशाल्लाह। दम्मतइन। माशाल्लाह बारकल्लाह। हाँ। ऐसे आगे आगे चलें, पूरा बताएं। अच्छा, सब पूरा बताऊं या दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें तो अच्छा रहेगा? हाँ जी, ये बिल्कुल नाजिया बेगम कोई हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। السلام عليكم मु- ورحمة الله وبركاته वालेकुम शेख अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद से शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि जी। मोहम्मद ये दम्मताइन है। रसूल रसूलु वसल्लम। ये दम कसरा दम है। सुने सुने सुने, ये हमने एक कायदा अभी, एक यानी कि एक इस्तिलाह हमने पढ़ी है। तो वो जी। इस्तिलाह मोहम्मद में, वो इस्तिलाह कौन कौन सी इस्तिलाह हैं? दो दो इस्तिलाह मुझे जाहिर नजर आ रही हैं जो अहम हैं, तो उनमें से पहली कौन सी और दूसरी कौन सी है? जी जो पहली है वो है शद्दा। शद्दा, जी। तशदीद। तजदीद। हम्म। हाँ। फिर तो है हमें हमें दम्मताइन। जी, माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत खूब। आगे फिर बोले अल्लाह शेख। पर। अल्लाह पर जो अल्लाह पर है ये क्या है? ये दम कसरा। बारकल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी कोई और पढ़े। जी। सौद पे तशदीद है और दाल पे दम्मा है। माशाल्लाह, एक एक करके पढ़ते रहे। जी। बा पे तनवीन है और हा पे पेश दम्मा है। और जीम पे फतहतैन है। माशाल्लाह बारकल्लाह। पढ़ते रहे, मैं अगर नाम नहीं लूँ किसी का, आप लोग पढ़ते रहे, मैं सुन रहा हूँ। इलाहिन नासी, इलाही में कसरा है और नासी में भी हम्म। कसरा है। माशाल्लाह। कसरा, कसरा किसको कहते हैं? जेर को। माशाल्लाह बारकल्लाह। जी आगे पढ़ें। है ता पर कसरा है। जी दोबारा से पढ़ें, आपकी आवाज़ कट रही थी, आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। रॉ पर फतहा है। ता पर कसरा है। ता पर, ता पर क्या है? कसरा है कि फतहा है कि दम्मा है? जी इनकी आवाज़ थोड़ी सही से नहीं आ रही, कोई और पढ़ें। रफ़ा में फतहा है सर, और जी से सद मुशद्दद है, और ता में जेर माशाल्लाह। कसरा है। बिल्कुल बिल्कुल। दम्मा फतहा कसरा ही इस्तेमाल ज़्यादा करें, जेर ज़बर पेश को छोड़ दें। अब आप अरबी लुगत में शामिल हो चुके हैं, इस कोर्स में शामिल हो चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि अरबी में ही इसको पढ़ें। तो आप इनको यानी कि जेर ज़बर पेश को थोड़ा सा साइड कर दें, क्योंकि ये आम है। तो ख़ास को पकड़ें, ख़ास यानी कि दम्मा फतहा और कसरा इनको इस्तेमाल करें। जी आगे। जिक्र मुबारक। जा पे कसरा। काफ पे सुकून। रॉ पे दोम्मतेन। मीम पे माशाल्लाह। तजदीद। तजदीद दोम्मा के साथ। बा पे फतहा। रॉ पे भी फतहा। काफ पे दोम्मतेन। माशाल्लाह बारकल्लाह। आगे। आइन वाव पे पे जी आगे। दम्मा। दो। आइन पे फतहा। दाल पे दम्मा। वाव पे तजदीद दम्मतेन। माशाल्लाह बारकल्लाह। अब एक काम करें आप लोग, ये इल्म नहू, यहाँ से कोई पढ़ता चला जाए, एक एक करके कोई पढ़ दे। इल्म नहू की तारीफ पढ़ दे, मौदू पढ़ दे, गर्दो गायत पढ़ दे, वादे पढ़ दे, वादी पढ़ दे, और इसका हुक्म पढ़ दे, और हरकत, ज़म्मा, तनवीन, सुकून, तशदीद, ये पढ़े। जी बिस्मिल्लाह करें, कोई भी पढ़ सकता है। शेख सिस्टर हम पढ़े। मुखलिसा। जी पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें। एक एक करके पढ़ते जाएं, सभी को मौका मिले, क्योंकि इससे ये होगा, हम पढ़ेंगे, आप लोग यानी कि एक पढ़ेगा और सुनेंगे, तो उससे दोनों का हिफ्ज होगा इंशाल्लाह, पुख्ता होगा। और ये पुख्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यानी कि बेस है, बुनियाद है, इसको मजबूत जरूर करें। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम तारीफ वरहमतुल्लाह। नहुआ इल्म है जिसके जरिए से इसम
فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے فعال جوڑنے نہیں فعل، فعال نہیں فعل. فعل فعل اور حرف کو ہاں ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کے حالت معرب و منبی ہونے کے اعتبار سے معلوم اور ہو. معرب، معرب اور مبنی، معرب اور وا ہے یہاں پہ، وا کا معنی اور ہے، تو معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو. جی موضوع جی آگے پڑھیں، کوئی علم کوئی اور پڑھے آگے، ایک ایک کر کے سب کو نمبر آنا چاہیے. جی میں پڑھ موضوع لوں. جی پڑھیں پڑھیں. جی موضوع علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. ماشاء غرض اللہ. و غایت یہ علم حاصل کرنے کا ہم، مقصد ہے کہ انسان عربی زبان پڑھنے لکھنے اور بولنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، خصوصاً قرآن و حدیث کے صحیح فہم کا یہ کیا لکھا ہوا ہے ملکہ 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 پیدا ہو سکے. جی جی خصوصاً اور قرآن اور حدیث کے صحیح فہم کا ملکہ پیدا ہو سکے. جی اور کوئی پڑھے. واضح راجح قول جی کے مطابق اس علم کے موجد جلیل القدر تابعی ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ ہے. جی ماشاء حکم اللہ، اس کا اس کا حکم. سیکھنا فرض ہم، کفایہ ہے. بارک اللہ. جی اور کوئی پڑھے. جی اصلاحات حرکات پیش زبر حرکات اور نہیں ہے، زیر دیکھو دیکھو دیکھو، حرکات نہیں ہے، حرکت ہے. حرکت ہم، حرکت پیش زبر زیر میں سے ہر ایک کو حرکت اور ان تینوں کو حرکت ثلاثہ کہتے ہیں. عربی میں ان کے حرکات نام ثلاثہ، حرکات ثلاثہ حرکات. کہتے ہیں. ہم، حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. عربی میں ان کے نام یہ کیا ہے شیخ؟ مندرجہ ذیل مندرجہ ذیل ہے. ہیں. ہاں. جی کوئی اور پڑھے. جی ضمہ پیش کو، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور وہ حرف جس پر ضمہ ہو اسے مضموم، جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح، اور جس پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. جی بارک اللہ. اور کوئی پڑھے. تنوین تنوین دو پیش دو زبر دو زیر میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. ان کی ادائیگی کے وقت جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. آگے کوئی پڑھے. سکون حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں. اس کی علامات یہ ہے. جی اس کی جو علامات یہ ہیں، وہ کیا ہے آگے جی؟ پڑھیں. وہ حرف وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تشدید ایک حرف تشدید، کو دو بار تشدید ایک حرف کو دو بار ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو تشدید اور ایسے حرف کو مشدد کہتے ہیں، جیسے محمد میں دوسرا میم. جی ہاں، تو اس میں کیا محمد، تو جو دوسرا میم ہے جس پر یعنی کہ تشدید ہے، جس پر یعنی کہ فتحہ ہے، دونوں ایک ساتھ ہو تو اس کو لاسٹ والے میم کو ہم کہیں گے یعنی تشدید ہے اور وہ مشدد ہے پورا یہ جملہ. ٹھیک ہے. آگے یہ جو سوالات ہیں یہ تو آپ سب ابھی کریں گے نہیں کیونکہ ایگزام میں ہوں گے، ظاہر سی ہے. اب مندرجہ ذیل قرآن. جی اس کو مندرجہ ذیل سے شروعات کریں، اس کو پڑھیں. جس کا مائک کی آواز آ رہی ہے وہ اپنا مائک پلیز بند کر لیں. جن کے پاس شور نہیں ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. رب العالمین. نہ 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 نہ، اس کو شروعات کریں، ہیڈنگ اچھا، پڑھیں مندرجہ ذیل. مندرجہ ذیل قرآنی کلمات کو پڑھیں اور ضمہ فتحہ کسرہ تنوین سکون اور تشدید کی پہچان کریں.
جیسے رب اب اس العالمین میں با دیکھو، میں تشدید ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ہم بتائیں، را کا بھی بتانا ہے، با کا بھی بتانا ہے، اور اس سے پورے پورے کا آپ کو بتاتے چلے جانا ہے، ایک ایک کر کے بتائیں سبھی انشاءاللہ۔ را میں فتح، جو را یہاں میں پڑھایا گیا ہے، جو یہاں پڑھایا گیا ہے صرف وہی بتائیں، ایکسٹرا اگر کچھ ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ را میں فتح، با میں تشدید اور جمع، اس طرح سے شیخ۔ ہاں دمہ، یہ مائک بند کر لیں۔ جی آگے پڑھیں۔ کوئی اور پڑھے؟ جی، لیلۃ القدر، لام پر فتحہ ہے، یا ساکین، لام پر فتحہ، تا ضمہ، قاف جی فتحہ، آگے۔ دال ساکین، را پر کسرہ ہے، را کے نیچے کسرہ ہے، ہوں لیلۃ القدری۔ آگے اور کوئی پڑھے، اور کوئی پڑھے، سب کو موقع دیں، سب کو نمبر دیں۔ ابھی یہ تھوڑا سا پڑھایا آج، شروعات ہے، آگے بہت زیادہ آئے گا، پڑھنے سے ڈرو گے۔ الف پہ فتح ہے، لام پہ سکون ہے، قاف پہ فتح ہے، لام پہ کسرہ ہے، قاف پہ پیش ہے یعنی ضمہ ہے، سوری۔ سین پہ کسرہ ہے، ماشاء نون اللہ، پہ فتح ہے، طا پہ فتحتین ہے، ضمتین ہے۔ یہ ہے ماشاء اللہ۔ اور کسی کو اور کوئی پڑھے؟ سین پہ کسرہ ہے، نون پہ فتح ہے، تا پہ ضمتین ہے۔ ماشاء اللہ، آگے کوئی پڑھے؟ میم پر ضمہ ہے، ہا پر ہوں فتح ہے، میم پر تشدید بھی ہے اور فتحہ بھی ہے، دال ہوں پر ضمتین ہے، را پر مشدد ہے، لام پر ضمہ ہے اور اللہ کے لام کے زیر کے کسرہ ہے۔ ماشاء اللہ، آگے کوئی اور پڑھے؟ جی آگے کوئی پڑھے ہیں؟ اللہ، الف پر فتحہ ہے، لام پر فتحہ ہے، ہا پر ضمہ ہے، صاد پر فتحہ ہے، میم پر فتحہ ہے، دال پر ضمہ ہے۔ اور سواد پر کیا ایک چیز اور ہے؟ صاد پر تشدید بھی ہے۔ جی بارک اللہ، آگے کوئی پڑھے؟ جی شیخ، میرا ایک سوال تھا، یہ اللہ جی کا جو لام ہے، یہ جو لام ہے یہ تجدید ہے، مشدد حرف ہے، تو یہ جو لام پہلے سکون آئے گا، پھر اس کے بعد لام فتحہ، پھر اس کے بعد لام فتحہ، تو یہ 3 لام ہوں گے یا صرف مطلب 2 لام پڑھا جائیں گا، دو ہی مطلب نام اگر تو ہم پڑھ توڑ رہے ہیں نا، کے؟ تشدید جی مشدد ہیں، دو ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ، جی، اللہ، پہلا یہ لام ہو گیا، یہاں پہ پھر 2 لا لام ہے، دوسرا لام ہو گیا، ہاں۔ جی 2 لام ہے تو تشدید آتی ہے، تو ہم لوگ تشدید کے تشدید پہلے کا جو لام تشدید آتا ہے، جی، تو لام کے پہلے جو لام آتا ہے وہ سکون میں آتا ہے، مطلب تشدید کا جو ایک وہ حرف سکون ہوتا ہے ہوتا ہے۔ تو ایک جی سکون اور ایک دمہ ہے، ایک فتحہ ہے، اس کے تشدید بعد جی جی تشدید کہتے ہی اسی کو ہے جس کا پہلا سکون ہو اور دوسرے پہ کوئی حرکت ہو، تو اس کو تشدید کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے تعریف نہیں پڑھی اوپر، جی جی دیکھیں یہ کیا ہے، ایک حرف کو 2 بار، یعنی ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو تشدید، اور ایسے حرف کو، یعنی کہ جو حرف ہے یہ محمد، تو اس کو مشدد کہیں گے۔ تشدید کس کو کہیں گے؟ ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے والے کو تشدید کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، تو میرا وہی سوال ہم، تھا کہ جو یہاں پہ 2 لام ہے، تو جو ایک تشدید ہے تو اس کے پہلے لام کے پہلے ایک لام سکون آئے گا، اس کے بعد لام جی پہ فتحہ بالکل، آئے گی، اس کے بعد لام، مطلب 2 لام ہے نا یہاں پہ، تو تھوڑا کنفیوز ہاں تھی کہ یہ جی جی، مطلب پڑھنے کے لیے اگر ہم لوگ یہاں پہ ایک جو لام، جی بیٹا سنو، ایک لام سکون ہے، دوسرے لام پر تشدید ہے، دوسرے لام پر حرکت ہے، جی تشدید بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور نہیں، میں ان کا پہلے سوال میں بتا دوں آپ کو، جی یہ جی آپ بتا دیں۔ یہ جو بول رہے ہیں لام، لفظ جلالہ کی لام سے پہلے جو سکون والا لام، خالی جو لام جو مدغم ہو گیا نا، ان کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ ارے بھائی وہ الف لام ہے، ہاں، وہ سوال کر رہے آئی تھنک وہ۔ جی 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 وہ الف لام ہے، وہ یعنی کہ جیسے الخالق، جو الخالق ہے تو الف لام اس میں بھی ہے نا، جی 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 الخالق،
اور جیسے کہ القدری، تو القدری میں بھی دیکھو یہ بھی الف اور لام، الف اور لام دونوں ہیں، تو وہ جی چیز شیخ۔ الگ ہے۔ یہاں پہ ہمیں یعنی کہ جو ہم نے کیا کہا تھا، جو پڑھا گیا اس پہ بحث کرنی ہے، تو تشدید کو ہمیں دیکھنا ہے۔ جیسے کہ اب سواد جو ہے، سواد یعنی کہ سواد سے قبل السمدو جو ہے، تو السمدو میں ہم لام یہ جو ہے یہ اس کو تھوڑی جوڑیں گے، سواد کو جوڑیں گے، تو اللہ پر جو الف لام ہے وہ اللہ ہے، جی ٹھیک شیخ، ہے۔ جی اب سمجھ آئی۔ آگے کوئی پڑھے؟ تھوڑا سا رہ گیا، کوئی جلدی جلدی پڑھ دیں۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے۔ پڑھیں، اگر جو آپ لوگ جو نہیں پڑھے، پہلی کلاس میں اگر آپ لوگ ایسے کریں گے، نہیں پڑھیں گے، تو آگے تو بہت کچھ پڑھنا ہے ہم کو۔ آگے آپ کو جی عربی میں جملے بھی یہاں بنوائے جائیں گے، آپ کو عربی میں جملے پڑھنے بھی ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، عربی ادب بھی ہم پڑھیں گے، قصص النبیین کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر، اور ابھی جو صرف آئے گی تو اس کو بھی پڑھنا ہے، صرف کے ہمیں جو گردان ہیں ان کو بھی حفظ کرنا ہے، اور یہاں پہ کلاس میں ان کو سنانا ہے آپ کو، تو بہت کچھ آپ نے پڑھنا ہے ابھی، ابھی تو شروعات ہے، یہ آج پہلا دن ہے، تو پڑھتے رہیں، ڈریں نہیں، بسم اللہ پڑھیں، آگے چلتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، دعا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب ہو جائے گا۔ جی پڑھیں۔ کاف کاف میں میں کسرا کسرا ہے، ہے، ہاں پڑھے کوئی؟ تا میں فتح ہے، با میں تنوین، الف میں فتح، نہ، نو میں تنوین کس کی ہے؟ تنوین کس کی ہے؟ با میں با میں کس کی تنوین ہے؟ فتحہ کی ہے، کسرہ کی ہے، سکون کی ہے، کس کی ہے؟ سکون، یعنی کہ دیکھو، با میں جو جو یہ تنوین ہے وہ دو زبر کی ہے، یا دو زیر کی ہے، یا دو ہاں دو پیش کی زبر، ہے؟ دو زبر، یہ کتاب بن دو زبر ہیں، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت خوب، کوئی بتائے ان کو؟ دو دم پیش ہے۔ دو ہے، تو پیش ضمتین ہے، ضمتین ہے، با میں جمع پین، دو پیش دو ہے نا، دو پیش ہیں، یہ دو پیش ہیں، جی دو ٹھیک ہے، پیش، آگے پڑھیں۔ الف میں کوئی فتح ہے، ہوں نون میں ججم، اور صحیح ہے۔ یا میں فتح، لام میں ججم ہے، نو ہوں میں فتح ہے، ہا میں نون نہیں، نون نہیں، نون، 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 ہوں نون میں فتح، ہا میں پیش، ماشاء اللہ۔ اب ابھی پیش یاد ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کرنا ہے اس کو پیش کو ضمہ کرنا ہے اپن کو، انشاءاللہ۔ آگے پڑھیں۔ میں کسرہ، را میں فتح، جیم میں تنوین ہے دو زبر کی، ماشاء اللہ، کوئی اور پڑھیں آگے۔ الف میں کسرا ہے، ہا میں کسرا ہوں ہے، نون میں ہوں تشدید بھی ہے اور فتح بھی ہے، سین میں کسرا ہے۔ ماشاء اللہ، آگے کوئی اور؟ رفع السماوات، یہ کیا ہوتا ایک منٹ میں اس کو ہٹا رہا ہوں، تھوڑا اس کو ہٹانا، یہ دوسرا وہ کھل گیا۔ جی ہے؟ جی، رفع میں را پر فتحہ ہے، خا پر بھی فتحہ ہے، عین پر بھی فتحہ ہے، اور سین پر بھی فتحہ ہی ہے۔ فتح کس کو کہتے ہیں؟ فتح کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زبر، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ شیخ اور جی کھڑا پڑھتے رہیں۔ بولتے، کھڑا اور زبر اور ہاں کھڑے زیر کو عربک میں؟ کھڑا زبر کو مختصر کیا بولتے ہیں؟ اسٹینڈنگ فتح، عربک میں جی ابھی میں یہ نہیں بولوں، پڑھا ہے؟ الف جی مدیہ الف صغیرہ، الف صغیرہ، اور کھڑا آگے الف زیر پڑھیں، مدیہ صغیرہ۔ اس کو دیکھو، میں آپ کو مشورہ دوں، ابھی یہ جو کھڑا زبر ہے ان کو چھوڑ دیں، آگے بڑھیں، کیونکہ ابھی ہمیں پڑھایا نہیں ہے، اور یہ نورانی قاعدے کا سبق ہے، تو آپ وہاں رہنے دیں۔ جی، تا پہ کسرہ ہے، ہوں، اور ذکرم مبارک، تو زال کے نیچے بھی کسرہ ہے، اور را پر وہ ضمہ تنوین ہے، اور میم پر ضمہ ہے،
اور با پر بھی فتحہ ہے، اور را پر فتحہ ہے، اور کاف پہ ضمتین۔ ہوں عین ادون پہ عین فتح ہے، دال پہ جی دمہ ہے، واو پہ دمتین ہے، ادون۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ تعریفات آپ کو لے کے آنی ہے، لکھ کر میرے کو بھیجنی ہے ہوم ورک کے طور پر۔ ساتھ میں آپ کو یہ جو آپ نے یہاں پر حل کی ہے تمرین، اس تمرین کو بھی لکھ کر، اور ان کے جو یعنی جو اس پہ ہے کیا ہے کہ ضمہ، فتح، کسرہ اور تنوین، سکون اور تشدید کی پہچان کریں، تو آپ کو یہ مختصر انداز میں بتا دینی، یعنی کہ با پر کیا ہے، اور نون پر کیا ہے، اور جو تا پر کیا ہے، را پر کیا ہے، اور قاف پر کیا ہے، اور تا پر کیا ہے۔ تو اسے آپ کو لاسٹ والے یعنی کہ جو لاسٹ والا حرف ہے اس کی حرکت آپ کو بتا دینی انشاءاللہ، بس۔ تو یہ مختصر ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ اس سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو یہ اصطلاحات ہیں ان کو پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، اور جو علم نحو کی ابھی جو تعریف ہے اس کو بھی آپ نے، اس کو جو حکم ہے، موضوع ہے، غرض و غایت ہے، تو اس کو انشاءاللہ آپ نے حفظ کر کے لانا ہے کل، اور اس کو انشاءاللہ میں سنوں گا بھی، اور اگر کل نہیں سنا بھی تو اس کو میں اس وقت میں سنوں گا جو یعنی کہ کلاس کا ٹائم سے الگ ہوگا۔ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سبھی سے کہ ہم ان کتاب کو یعنی ابتدائی قواعد جو ہے ان کو حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مدرسے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تمرین النحو و صرف اور کتاب النحو و صرف آپ کو مکمل حفظ کروائی جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایک مجلس میں استاد سنتے ہیں کہ آپ نے علم نحو سے شروع کرنا ہے اور لاسٹ تک جانا ہے، اور اس سے ہی آپ نے گردان سے شروع کرنا ہے، اور یعنی علم صرف کی تعریف سے شروع کرنا ہے اور لاسٹ تک جانا ہے۔ تو ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کس کو حفظ کریں، کیونکہ ابتدائی قواعد اگر آپ کے مضبوط ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پھر بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور آپ سمجھو عربی زبان کی جو آپ نے یعنی اسٹیئرنگ ہوتی ہے آپ نے سمجھو وہ پکڑ لی پھر۔ اور اس کورس کے اندر 20 دن بعد قریب یا 15 دن بعد قریب انشاءاللہ ہم قصص النبیین کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جو کہ ادب کی کتاب ہے، عربی ادب کی، جس میں آپ کو ترجمہ کرنا سکھایا جائے گا، جس میں آپ کو ترجمہ کرنا سکھایا جائے گا کہ آپ ترجمہ کیسے کریں۔ اور ادب میں یعنی کہ آپ کو ریڈنگ کروائی جائے گی عربی زبان کی، کہ آپ اس کو کیسے پڑھیں۔ جیسے ہم قرآن کی جو عربی ہے اس کو پڑھتے ہیں روز، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ویسے ہی عربی ادب بھی ہوتا ہے، اور عربی ادب کو آپ کو پڑھنا بھی ہوگا انشاءاللہ اس میں کلاس میں، پلس آپ کو اس کا ترجمہ بھی کرنا ہوگا، پلس آپ کو الفاظ معنی بھی اس کے حفظ کرنے ہوں گے، کیونکہ الفاظ کا ذخیرہ جب آپ کے پاس ہوگا تب آپ چاہے قرآن کو اٹھائیں، چاہے احادیث کی کسی کتاب کو اٹھائیں، چاہے آپ اسلاف امت کے کسی اقوال کو اٹھائیں گے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام الجوزی رحمہ اللہ تعالی، ان کے آپ اگر وہ اٹھاتے ہیں، ان کے فتاوی اٹھائیں گے، یا اسی طرح ابن کثیر اٹھائیں گے، یا اسی طرح بخاری، مسلم، داؤد، ترمذی، نسائی اٹھائیں گے، یا فتاوی ثنائیہ اٹھائیں گے، ابنصری اٹھائیں گے، بہت سارے ہیں مطلب۔ تو ان کو جب آپ عربی زبان کی کتاب آپ اٹھائیں گے تو آپ اس کو انشاءاللہ آرام سے پڑھ بھی سکیں گے، اس کو سمجھ بھی سکیں گے، اور دوسرے کو سمجھا بھی سکیں گے۔ لیکن وہی ہے امام شافعی کا قول، العلم بطول زمان، کہ علم لمبی مدت کے بعد آتا ہے، اور یہ علم جو ہے جب ہم اس کو پورا وقت دیتے ہیں تب یہ ہمیں تھوڑا سا دیتا ہے۔ تو ابھی آج پہلا دن تھا اس لیے 28-30 افراد آ گئے قریب قریب، تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ آج اور 2 دن یا 4 دن یا 5 دن یا اس ویک آئیں اور آپ پھر اس کے بعد پھر آپ ہے نا بہت ہی لیزی ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، کیونکہ آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں، شریعت کی زبان سیکھ رہے ہیں۔ آپ کا کیا معاملہ ہوگا کہ عنقریب 1 سال کے اندر انشاءاللہ آپ کیا کرو گے کہ قرآن کو جہاں سے اٹھاؤ گے وہاں سے پڑھ سکو گے لغت کو دیکھ کر، حدیث کو جہاں سے اٹھاؤ گے وہاں سے پڑھ سکو گے لغت کو دیکھ کر، آپ ادب کی کسی بھی کتاب کو اٹھاؤ گے پڑھ سکو گے لغت کو دیکھ کر۔ تو شیطان کیوں چاہے گا آپ کو اتنا اچھا اتنا مفید علم حاصل آپ کر سکیں؟ تو شیطان تو کوشش کرے گا آپ کو سلانے کی، شیطان تو کوشش کرے گا آپ کو لیزی بنانے کی۔ تو آپ نے نہ لیزی بننا ہے، نہ سست ہونا ہے، نہ کیسے بھی کسی بھی طرح سے آپ نے رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ نے سب چھوڑ دینی ہے۔ آپ نے کیا سوچنا ہے کہ انشاءاللہ میرے کو یہ علم
जो अरबी लुगत का इल्म है, जो शरीयत की ज़बान का इल्म है, इसको हासिल करना है, इसको सीखना है, समझना है मुकम्मल तौर पर, और इंशाल्लाह आगे चल के ये हमारे काम आएगा। ये आपने सोच के रखना है। चूँकि ख़वातीन ज़्यादा हैं, तो ख़वातीन ख़ास करके ये ख्याल करें कि हम जब अरबी लुगत को सीखेंगे, जानेंगे, तो इंशाल्लाह जो फ्यूचर में हमारे जो नस्ल आएगी, तो हम उसको इंशाल्लाह ये अरबी लुगत शुरू से ही सिखाना शुरू कर देंगे। यानी शुरू से ही उनको जब हम सिखाएंगे अरबी लुगत में, यानी अरबी ज़बान में उनसे बोलेंगे, चालेंगे, सुनेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनसे पढ़ेंगे, उनके सामने पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम गरचे अजमी हैं लेकिन हम अरबी की होड़ कर सकेंगे, अरबी का मुकाबला कर सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें खुद मजबूत होना पड़ेगा, खुद हमें पहले तैयार होना पड़ेगा, खुद हमें उस लायक बनना पड़ेगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों को कोशिश करनी है। तो वक्त हो गया है। जो भी आपका सवाल है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज कोई सवाल नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कोर्स यानी कि इस सबक के मुताबिक आप इंशाल्लाह हमसे पूछ सकते हैं।